کبھی یہ خیال آیا ہے کہ آپ اصل میں ہیں کون اور اپنی اس اصلیت تک، اپنی حقیقی ذات تک پہنچا کیسے جائے؟ چلیں آج فلسفے کے ایک بہت ہی بڑے بلکہ شاید سب سے باغی مفکر فریڈرک نیٹشے کے ساتھ اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس مشہور ترین جملے کا آخر مطلب کیا ہے کہ جو تم ہو وہی بن جاؤ۔ اب دیکھیں، نیٹشے نے ایک ایسا دعویٰ کر دیا تھا جس نے فلسفے کی پوری دنیا میں جیسے بھون چال پیدا کر دیا ہو۔ انہوں نے کہا، مجھ سے پہلے کون سا فلسفی تھا جو ماہر نفسیات بھی ہو؟ مجھ سے پہلے تو نفسیات تھی ہی نہیں۔ اب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، یہ صرف شیخی نہیں تھی، کیونکہ آپ دیکھیں نفسیات کے جو بڑے بڑے نام ہیں نا، فرائیڈ، ینگ، ایڈلر، ان سب نے خود یہ مانا کہ نیٹشے کی نفسیاتی سمجھ بوجھ نے انہیں بہت گہرائی تک متاثر کیا تھا۔ تو آج کی ہماری اس پوری گفتگو کا محور نیٹشے کا یہی ایک طاقتور حکم ہے، تمہیں وہ شخص بننا ہے جو تم ہو۔ اور یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، نیٹشے کے لیے یہ فلسفہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا جو کسی کی بھی زندگی کو پوری طرح سے بدل سکتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اپنی بہترین، اپنی حقیقی صلاحیتوں تک لے جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ خود کو جاننے کا یہ سفر، یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نیٹشے کہتے ہیں کہ اس کی شروعات ایک ایسی جگہ سے ہوتی ہے جہاں جانے کی ہمت اکثر لوگوں میں نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان کے مطابق بڑے بڑے فلسفی بھی اس جگہ جانے سے ڈرتے تھے، اور وہ جگہ ہے ہماری اپنی ذات کی گہرائیاں۔ نیٹشے نے پچھلے فلسفیوں پر یہی الزام لگایا کہ وہ سچائی سے ڈرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک کی ساری نفسیات اخلاقی تعصبات اور ڈر خوف میں ہی پھنسی رہی ہے، اس نے کبھی گہرائیوں میں اترنے کی جرات ہی نہیں کی۔ نیٹشے کا ماننا تھا کہ اگر سچائی کا سامنا کرنا ہے تو پھر اپنی ذات کے سب سے اندھیرے، سب سے تاریک کونوں میں جھانکنا پڑے گا۔ تو یوں سمجھے کہ دو الگ الگ دنیایں ہیں، ایک ہے ہماری سطحی دنیا جہاں زیادہ تر لوگ بس سماجی دکھاوے اور روزمرہ کی چھوٹی موٹی باتوں میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ نیٹشے نے اسے عام کامیڈی کا نام دیا ہے۔ اور پھر اس سطح کے نیچے ہے ہماری اپنی اندرونی دنیا، ایک بہت ہی پیچیدہ، گہری اور پراسرار کائنات، ایک بھول بھلیاں کی طرح۔ اور نیٹشے نے اسی اندرونی کائنات کو کھوجنے کی دعوت دی، لیکن صرف بہادر لوگوں کو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے۔ نیٹشے نے صاف صاف خبردار کیا تھا کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جس پر چلنے کے لیے غیر معمولی ہمت چاہیے، اور ہر کوئی اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو آخر اس اندرونی سفر میں خطرات ہیں کیا؟ اچھا، پہلا خطرہ تو ہے راستہ بھٹک جانے کا، دوسرا ہے مکمل طور پر تنہا رہ جانے کا ڈر، اور پھر ایک سب سے بڑا خوف، اپنے ہی ضمیر کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا۔ نیٹشے نے اس کے لیے یونانی کہانیوں سے ایک مثال لی، غار کا مائنوٹور، یعنی ہمارے اندر چھپا ہوا احساس جرم کا وہ دیو جو ہمیں کسی بھی وقت چیر پھاڑ سکتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ان گہرائیوں میں آخر ہے کیا؟ نیٹشے کہتے ہیں کہ وہاں آپ کو کوئی ترتیب، کوئی سکون نہیں ملے گا، وہاں ہے صرف افراتفری، کیوس۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی افراتفری، یہی کیوس دراصل وہ خام مال ہے جس سے آپ اپنی ذات کا ایک شاہکار بنا سکتے ہیں۔ تو یہ افراتفری آتی کہاں سے ہے؟ دیکھیے، یہ بنتی ہے ہمارے ذاتی تجربات سے، ہمارے ان جبلتوں سے جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں ملی ہیں، اور تاریخ کے ان گنت اسباق سے جو ہمارے اندر کہیں محفوظ ہیں۔ جیسا کہ نیٹشے نے کیا خوب کہا تھا کہ ماضی ہمارے اندر 100 لہروں کی طرح بہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خود ایک چلتا پھرتا، جیتا جاگتا کیوس ہیں۔ ہماری ذات کو آپ ایک پیاز کی طرح سمجھ سکتے ہیں جس کی کئی تہیں ہیں۔ سب سے اوپر والی تہ ہے ہمارا آج کا جدید شعور، اس کے نیچے ہیں صدیوں کی تہذیبوں کے اثرات، اور جب آپ سب سے گہرائی میں جاتے ہیں تو وہاں ملتا ہے ہمارا قدیم جبلی وجود۔ نیٹشے کا کہنا تھا کہ ہزاروں سال پرانا انسان اور یہاں تک کہ ہمارے حیوانی اجداد، وہ سب آج بھی ہمارے اندر زندہ ہیں۔ اب ہماری یہ جو قدیم جبلتیں ہیں نا، ان کی فطرت دوہری ہے۔ ایک طرف تو ہے ہمارے اندر کا حیوان، یعنی غصہ، جارحیت، حوض جیسی تباہ کن خواہشات، لیکن دوسری طرف ہے خدائی حیوان، یعنی زندہ رہنے کی، آگے بڑھنے کی وہ قدیم جبلتیں جو کبھی غلطی نہیں کرتی اور ہمیں ہر خطرے سے بچاتی ہیں۔ نیٹشے کا فلسفہ یہ تھا کہ ان جبلتوں کو دبانا نہیں ہے،
بلکہ ان کی طاقت کو سمجھ کر انہیں ایک صحیح، ایک مثبت سمت دینی ہے۔ تو پھر اس اندرونی کیوس پر قابو کیسے پایا جائے؟ نیچے کے مطابق اس کا حل ہے خود کو ایک فنکار کی طرح، ایک مجسمہ ساز کی طرح تراشنا، اور اس کے لیے انہوں نے عظیم شاعر گوئٹے کی مثال دی، جس نے اپنی ساری خواہشات اور تضادات کو ایک ڈسپلن میں لا کر خود کو ایک مکمل شخصیت کے طور پر جیسے دوبارہ تخلیق کیا۔ اس پورے تخلیقی عمل کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے ایک منظم کرنے والا خیال، یا آپ اسے حاکم جذبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دراصل آپ کی زندگی کا وہ ایک مرکزی مقصد ہے، وہ شمالی ستارہ جو آپ کے اندر کی تمام بکھری ہوئی طاقتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے اور آپ کی زندگی کو ایک بالکل واضح، ایک طاقتور سمت دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ حاکم جذبہ کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ آج بیٹھیں اور کل منتخب کر لیں، نہیں، بلکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر سے خود ابھرتا ہے، پھر یہ آپ کا اندرونی رہنما بن جاتا ہے۔ یہی آپ کو غلط راستوں سے واپس لاتا ہے، آپ کی ساری صلاحیتوں کو تربیت دیتا ہے اور آپ کی تمام توانائی کو ایک بڑے، ایک عظیم مقصد کی طرف لگا دیتا ہے۔ اور اس پورے آئیڈیا کو نیچے کے اپنے الفاظ سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں، خود کو بنانا، مختلف چیزوں سے ایک شکل تراشنا، اصل کام تو یہی ہے۔ یہ ایک مجسمہ ساز کا کام ہے، ایک تخلیقی انسان کا کام ہے۔ اچھا، اب جب کہ ہم نے خود کو تراشنے کا یہ سارا عمل سمجھ لیا ہے، تو اب چلتے ہیں اس کے آخری اور شاید سب سے مشکل پہلو کی طرف۔ یہاں ہمیں نیچے کے فلسفے پر ہونے والی ایک بہت عام تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ تنقید ان کی اپنی زندگی کے المناک انجام سے جڑی ہوئی ہے۔ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، اور اکثر اٹھایا جاتا ہے، کہ بھائی ہم ایک ایسے شخص سے جو تم ہو وہ بنو کا سبق آخر کیوں سیکھیں جو خود اپنی زندگی کے آخری حصے میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا؟ اور یہ واقعی ایک بہت گہرا اور اہم سوال ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سوال کا جواب خود نیچے کے پاس تھا، گہرا بھی اور پراسرار بھی۔ وہ کہتے ہیں، فرض کرو کہ میرے پاس تمہاری زنجیروں کی چابی ہے، لیکن یہ کیوں ضروری ہے کہ تمہارا تالا اور میرا تالا ایک جیسا ہو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر انسان کا راستہ، ہر انسان کی سچائی الگ ہے۔ نیچے کا انجام ان کا اپنا مقدر تھا، لیکن ان کا فلسفہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زنجیروں کو خود پہچانیں اور اپنے تالے کی چابی خود تلاش کریں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ آپ کی زنجیریں کیا ہیں اور آپ کی چابی کہاں ہے؟